ابھی میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے بہت ہی معزز اور شرعی بیان مقرر عالی جناب سید کاشف پاشا حسینی بندہ نوازی حیدرآباد، حضرت سید کاشف پاشا حسینی بندہ نوازی حیدرآباد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائیں۔ حضرت مفتی سید کاشف باشا صاحب بندہ نوازی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا وأرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. معزز و مکرم علماء کرام، سادات کرام، مشائخ عظام، قائدین و عمائدین، معززین شہر، بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت قابل مبارکباد قدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کرنول کی جانب سے اٹھایا گیا، اور اس قدم کو دیکھ کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی قدیم عادت شریفہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شر کے دروازوں سے خیر کے راستوں کو نکالا ہے۔ اگر یہ شر کے دروازے نہ کھلتے تو امت کا یہ اتحاد ہمارے سامنے کبھی نہ آتا۔ تاجدار کائنات کی امت نے بلا اختلاف مسلک، بلا اختلاف مکتب فکر، ایک اسٹیج پر جمع ہو کر آج نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ چاہے ہمارے اندر داخلی کتنا اختلاف ہو، لیکن نبی کی عزت و ناموس کے معاملے میں مسلمان کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، قیامت کی صبح تک ایک رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، ہمارا جینا مرنا سب کچھ ناموس مصطفیٰ کی خاطر ہے۔ حضرات، ہماری زندگی کا مقصد عزت رسول پہ پہرا دینا ہے، اور جس نے عزت رسول پہ پہرا دیا وہ ہمارا امام ہے۔ حضرات، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ نرم مزاج صوفیاء، صحابہ، اولیاء، جن کے اخلاق و کردار نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، جن کی نرم مزاجی نے ایک تاریخ لکھ دی ہے، لیکن جب ناموس مصطفیٰ کا معاملہ آیا، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی، علی مرتضی، خالد بن ولید ہو، نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی ہو، عبد القادر جیلانی یا معین الدین اجمیری ہو، یا مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، آپ جس کو اٹھا کے دیکھیں گے عزت رسول کے معاملے میں ان میں سے کسی نے کبھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ جو ہمارا انداز بدل جاتا ہے نا مسلمانوں کا، میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا انداز بدلتا کیوں ہے، حضور کا معاملہ آتا ہے تو انداز تیور بدل کیوں جاتے ہیں،
اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدلنا کس کا طریقہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کے اسباب کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا، یہ ہمارا ہی کام ہے، ہم ہی کر سکیں گے۔ حضرات پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے لوگوں کو انسانیت کا، امن کا، بھائی چارگی کا قرآن پاک اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے درس پہنچایا ہے، اسی رب کریم کی یہ عادت ہے کہ جب محبوب کی عزت کا معاملہ آیا، پروردگار عالم نے وہ رب جو بندوں کے گناہوں کو یہاں بھی ڈھانپتا ہے وہاں بھی اپنی ستاری کی چادر میں ڈھانپا رکھے گا، لیکن جب اس رب کے سامنے محبوب کا گستاخ ہو اور کسی نے جب سرکار کائنات کو نعوذ باللہ مجنون کہہ کر پکارا تھا تو سورہ قلم کی آیتیں گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ میرے مصطفیٰ قسم ہے اس قلم کی اور اس لکھے جانے کی، میرے مصطفیٰ قسم ہے اس قلم کی اور اس کے لکھے جانے والی سطروں کی کہ میرے محبوب اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے میرے مصطفیٰ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب اب یہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے، آپ کے اخلاق کی یہ شایان شان نہیں کہ آپ خود اس کو جواب دیں۔ میرے مصطفیٰ جب کسی نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو ہم نے نبیوں سے اس کا جواب دلوایا تھا، لیکن آپ چونکہ سب سے بلند اخلاق والے ہیں، آپ کے شایان شان نہیں کہ آپ چھوٹے لوگوں کو جواب دیں، آپ خاموش ہو جائیے، آپ کی عزت کے لیے آپ کا پروردگار جواب دے رہا ہے، آپ کی عزت و ناموس کی خاطر آپ کا رب جواب دے رہا ہے، اور جواب بھی کیسا دے رہا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے محبوب جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے نا، یہ کون ہے؟ آپ اس کو جواب مت دیجئے، یہ بڑی کثرت سے قسمیں کھانے والا ہے، یہ چغل خور بھی ہے، یہ تانے دینے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منّاع للخیر، خیر سے روکنے والا بھی ہے، اور اس کی عادت کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، بڑا سخت گناہگار ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اب یہاں تیور مزید بدل رہے ہیں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے ہمیں کیا درس دیا کہ جب رسول کی عزت کا معاملہ آیا تو وہ قرآن جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے وہ گستاخ رسول کے عیبوں کو بیان کر رہا ہے اور کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ وہ عیب جو دنیا جانتی تھی کہ یہ چغل خور بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے، یہ خیر سے روکنے والا بھی ہے، یہ بہت زیادہ گناہگار بھی ہے، یہ سخت مزاج بھی ہے، یہ ساری گندگیاں جو اس کے اندر تھی یہ دنیا جانتی تھی۔ اب اللہ نے محبوب کی عزت کی خاطر اس گندگی کو اس کی بیان کیا جو کائنات میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میرے مصطفیٰ جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ سنا رہا ہوں، جو آپ کی گستاخی کر کے دندناتا پھر رہا ہے محبوب حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ الفاظ قرآن بتا رہا ہوں، یہ حلال کا نہیں ہے حرام کا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ کیونکہ آپ کی شان میں گستاخی کی، پتہ کیا چلا؟ یہ مومن کے جو تیور حضور کا نام پہ گستاخی کے معاملے میں بدل جاتے ہیں، کیوں بدلتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اور اسی کو مومنین کے سینوں میں منتقل کر دیا گیا، اور قیامت کی صبح تک ہر مسئلہ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے کہے عزت رسول پہ حملہ کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کی اجتماعیت آج پوری دنیا کو یہ مثال پیش کر رہی ہے کہ چاہے کوئی مسئلہ ہو ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن ناموس مصطفیٰ جب کا معاملہ آ جائے تو ساری امت، سارے غلام ایک اسٹیج پہ آج جمع ہو کر اپنے اتحاد کی مثال پیش کر رہے ہیں، اور سرکار کے نام پاک میں اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، ہر معاملے کو برداشت کر سکتے ہیں، حضور کی عزت کا معاملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امیر المومنین
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان بدر میں جب 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کی قید میں آئے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ؟ سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا، پھر سیدنا عمر ابن خطاب سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ؟ کیا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے جو جواب دیا ہے وہ قیامت تک کے مومنین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں میرے بھی رشتہ دار ہیں، اس میں آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھیے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھتا ہوں، کیونکہ جس نے مصطفیٰ کو نہ مانا عمر سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جو عزت رسول پر حملہ کرے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے جہاں گستاخ رسول کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے کا اور مقابلہ کرنے کا ہمیں حکم دیا، یہ بات یاد رکھیں، اگر عزت نبی باقی نہ رہی ہماری زندگیاں باقی رہ گئی تو لعنت ہے ایسی زندگیوں پر۔ بے شک عزت رسول اگر باقی نہ رہی ہم باقی رہ گئے ایسی زندگی موت سے بدتر ہے۔ لیکن دوسری طرف غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ اسلام جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی کے گستاخوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وہی اسلام یہ بھی تعلیم دے رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی لڑنے کے لیے آئے اور تم اس پر غالب آ جاؤ اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تو اس کی پیٹ پر حملہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کوئی لڑنے آئے ہم غالب آ جائیں، وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، پیٹ پہ حملہ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ جو اسلام لڑنے آنے والے کی پیٹ پر حملے کی اجازت نہیں دے سکتا، وہ کاروبار پہ بیٹھے ہوئے انسان کے دکان پہ پتھر مارنے کی اجازت بھی ہرگز نہیں دے سکتا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت اس بات پر ہے کہ اسلام کی صحیح شکل ہمیں پیش کرنی ہے اخلاق و کردار مصطفیٰ کے ذریعے۔ ہمیں اسلام کی صحیح شکل پیش کرنی ہے انسانیت کے سامنے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان رحمت گرد ہے، کیونکہ رحمت للعالمین کا غلام بن کے پیدا ہوا۔ تو آج جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے اور ان سے کچھ ایسے کام کروائے جا رہے ہیں کہ انہی کے لیے آئندہ مصیبت کا سامان بن رہے ہیں، تو حضرات ایسے معاملات میں امت کے ذمہ داروں کو، قائدین کو، علماء مشائخ کو اور ہر جوان بیٹے کے باپ کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بتائے کہ جب کوئی لڑنے آنا چاہے اور وہ ڈر کے بھاگے اس پہ حملے کی اجازت نہیں ہے، تو جو گھر میں بیٹھا ہے اس کے اوپر پتھر مارنے کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ جو گھر میں بیٹھا ہے، اسلام جو کاروبار پہ بیٹھا ہے اس کی دکان جلانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ لیکن اسلام نے اپنے نبی کے معاملے میں یہ واضح طور پہ بتا دیا، اور تاریخ اسلام گواہ ہے 1400 سال کے اس شاق رسول میں کسی ایک نے بھی عزت رسول کے معاملے میں کسی کے باپ سے کمپرومائز نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات کسی سے عزت رسول کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن اخلاق رسول ضرور ظاہر کیے جائیں گے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا تعارف صحیح طریقے سے ان کے سامنے نہیں کروایا ہے۔ اگر ہمارے نبی کا تعارف ہو جاتا تو ان کی زبانیں خلاف میں نہیں کھلتی، بلکہ یہ بھی حضور کی تعریف کرنے لگ جاتے۔ اب تعارف ہوگا کیسے؟ یہ ہماری تقریریں سن لیتے ہیں، ہرگز نہیں سنیں گے۔ یہ نماز پڑھنے مسجد میں آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ نماز ایسی جگہ ہوتی ہے وہ دیکھ نہیں پاتے، حج ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں وہ آ نہیں سکتے، زکوٰۃ مسلمانوں میں دی جاتی ہے، تو ان کو پتا چلے تو کیسے پتا چلے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا، میرے آقا مکے میں فاتح بن کر تشریف لائے، آپ کی گردنیں مبارک جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، عام معافی کا حضور نے اعلان فرما دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، وہ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب عزتیں لوٹی جائیں گی، اب گھروں کو برباد کیا جائے گا، اب لوگوں کو ستایا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی کعبے کے خلاف کو پکڑ کے رو رہا تھا، کوئی سجدہ کر رہا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی دعا کر رہا تھا۔ ان میں اکثر کی زبان پر یہ تھا کہ اے اللہ مکے والوں کو ہدایت دے دے، کیونکہ انہوں نے تیرے حبیب کو پہچانا نہیں ہے، اگر پہچان لیتے تو یہ بھی تیرے محبوب
کے غلام ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لیکن بات یہ ہے کہ محبوب کے غلام ہونے کے لیے تقاریر کافی نہیں ہے۔ دیگر اقوام ہماری داڑھی سے، ہمارے کرتے پاجامے سے، ہماری ٹوپی، ہمارے عمامے سے متاثر نہیں ہوتے۔ جہاں اسلام پھیلا ہے اور جہاں لوگ دین سے متاثر ہوئے ہیں وہ تلوار کی وجہ سے نہیں، اخلاق و کردار مصطفیٰ کی وجہ سے ہوئے۔ بے شک اس کو ہمارے بزرگوں نے پیش کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ اپنے محبوب کی عزت کا محافظ ہے، لیکن یہ تھرمامیٹر بھی لگایا جاتا ہے۔ ہر کچھ زمانے کے بعد یہ تھرمامیٹر لگا کے جس طرح بخار کو چیک کیا جاتا ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حرارت کو چیک کر رہا ہے کہ کہیں محبوب کے معاملے میں مسلمان پیچھے تو نہیں ہٹ جائے گا، ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن جب محبوب کی عزت کا معاملہ آئے مسلمان پیچھے ہٹنے تیار نہیں، محبوب کی سنت کا معاملہ آئے مسلمان پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، محبوب کی اطاعت کا معاملہ ہے مسلمان پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، محبوب کی تابعداری کا معاملہ ہے مسلمان پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے سب کو یہ خیال ہو گیا کہ مسلمان اتنی آسانی سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، شاید اس کے دل سے محبت نکل گئی ہے۔ حضرات، ہمیں صرف جلسوں کے ذریعے اپنے نبی کی محبت ظاہر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے اندر اخلاق و کردار مصطفیٰ کا آئینہ اپنی زندگی کو بنانا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے۔ اپنے نبی کی پہچان ہمیں کروانی ہے غیروں کے سامنے۔ غیر مسلم بھائی ہمارے، یہ بھی ہمارے وطن عزیز میں رہنے والے، ہمارے برابر کے اس وطن میں شریک ہیں، اور ان کی محبتیں بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن جو حالات اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں، ان حالات میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور حکومت ہند سے اور اسٹیٹ کی حکومتوں سے یہ ہمیں مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی مذہب، صرف اسلام نہیں، کسی بھی مذہب کے کسی بھی آقا اور پیشوا کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے تو نان بیلیبل وارنٹ کے ذریعے اس کو گرفتار کیا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ جب گستاخی کا خیال آئے تو اس کو اس سزا کے خیال سے وہ گستاخی سے باز آ جائے۔ یہ بات ضروری ہے۔ تو لہذا میں آپ کی خدمت میں آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اور تاجدار کائنات کی عزت کا محافظ اللہ ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ میں اپنے نبی کی محبت میں کتنے فیصد کامل ہوں، یا صرف باتوں کی حد تک ہوں، یا اتباع کے میدان میں بھی اترا ہوا ہوں۔ حضرت سلطان عبدالحمید جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ گزرے، آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سلطان عبدالحمید جو سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ گزرے، جب ان کو گھیراؤ کیا گیا ان کا، تو یہودیوں کا ایک بڑا افسر آیا اور آ کے کہنے لگا کہ سلطان، تم چاروں طرف سے اسی طرح ہمارے درمیان میں آ چکے ہو جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے۔ وہ 32 دانت جب چاہے زبان کو چبا سکتے ہیں، کتر سکتے ہیں، لیکن زبان سے کبھی دانت کو توڑا نہیں جا سکتا۔ 32 دانتوں کی درمیان آنے والی زبان کی طرح تم ہمارے درمیان آ چکے ہو۔ تو سلطان عبدالحمید نے مسکرا کے جواب دیا، ارے بے وقوف، تو کیا جانتا ہے؟ کیا تو دیکھتا نہیں کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ یقیناً ہم 32 دانتوں کے درمیان والی زبان کی طرح آ گئے ہیں، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب عمر بڑھنے لگتی ہے تو یکے بعد دیگرے پورے 32 دانت گر جاتے ہیں اور زبان اپنی جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ اسلام باقی رہے گا، نام مصطفیٰ باقی رہے گا، لیکن جس اسلام کے باقی رہنے کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، یہ اسلام ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آخری سانس تک اپنے نبی کی عزت و ناموس پہ قربان ہونے کی ضرورت ہے۔ توہین رسالت منظور نہیں، توہین رسالت منظور نہیں، منظور نہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ہمارا عالم یہ ہونا چاہیے، کوئی اپنا رہے نہ رہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔